تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو ابد آخری میں ہوں دو چار پر، تو ابد آخری میں ہوں دو چار پر، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت میں نیری معصیت، تو ہے معصومیت میں نیری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا۔ اس مصرے کی معنویت اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں، اور یہ معنویت جائیے وحشی بن حرب سے پوچھیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرما دیا کہ جہاں وحشی ملے قتل کر دو۔ لوگوں نے تلاش بھی کیا لیکن وحشی کسی کے ہاتھ میں نہ چڑھے اور چھپ گئے، اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ منورہ میں اچانک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔
رسول پاک نے دیکھا کون ہو؟ یا رسول اللہ میں وحشی ہوں، آپ کے چچا حمزہ کا قاتل۔ آپ نے دیکھا تھوڑی دیر تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو میں تمہیں مباح الدم قرار دے چکا تھا کہ کوئی معافی نہیں ہے تیرے لیے، لیکن اب تو آ ہی گیا ہے تو میرے دامن رحمت میں تیرے لیے بھی گنجائش موجود ہے، آ جاؤ۔ اب قیامت میں یہ منظر ہوگا کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا اور مقتول تو سید الشہداء ہے، دونوں جنت میں جائیں گے اکٹھے۔ یہ ہے رسول پاک کی رحمت۔ پھر پڑھتا ہوں شعر، اور جو رحمت کا حق ہے وہ تو ہم ادا کیا کریں گے، لیکن یہ کہ اس رحمت کی کچھ پھوار پڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے اس مجمع پر۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ میرا ہر سانس تو خون توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجام خدا، تو کجام خدا، تو کجام خدا، تو کجام خدا۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے۔ شاعر جو ہے نا بات اس نے اس شعر میں کی ہے خواص کے لیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ آپ جیسے حضرات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بہت سارے حضرات یہاں مجھے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، بہت آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن میں اپنے جیسے جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی تو یوسف کے لیے اس دعوت سے بچنا آسان نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ اپنی دلیل نہ دکھاتا۔ وہ دلیل کیا تھی؟ علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر ان کے باپ اور وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا، اور وہ جو انگلیاں دانتوں کے نیچے داب کے کھڑے ہیں اور حیرانی کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے باپ کے چہرے کو تو وہاں سے بھاگ پڑے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، بھاگ پڑے وہاں سے۔ تو شاید یہ کہتا ہے کہ وہ یوسف سے مصر کے اور اس وقت کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ان کو دکھائے گئے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ کا، میں اگر کسی جگہ مشکل میں پھنس جاؤں، چاہے وہ مشکل ایمان پر ہو، چاہے وہ جان پر ہو، چاہے وہ آبرو پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، کسی بھی قسم کی مشکل ہو، اگر میں پھنس جاؤں تو میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں میں یہ خواہش رکھتا ہوں۔ کیا خواہش رکھتا ہوں؟ اگر میں اس سے آگے بھی آپ کو بتاؤں گا تو پھر یوں لگے گا کہ شعر میں نے پکڑ کے آپ کے سامنے ذبح کر دی، یعنی ذوق کا قتل عام ہو جائے۔ اب آپ نے خود سمجھنا ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ پہلے دو مصرے میں پڑھوں گا، بعد والے پوری مسجد پڑھے گی میرے ساتھ، تو پھر میں سمجھوں گا کہ کچھ آپ حضرات کے دل تک بات پہنچی ہے، وگرنہ کوئی نہیں، دیواروں سے ٹکرائے گا شعر اور فضا میں تحلیل ہو جائے گا، نو ٹینشن۔ سمجھو کہ کیا کہتا ہے شاعر؟ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے،
میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا آواز آنی چاہیے میری خوش قسمتی اور بلند آواز سے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا